محترم سامعین کرام، آج ہم سورۃ النساء کی روشنی میں آداب زندگی، طرز معاشرت، خانگی امور اور ایک فیملی سسٹم اور معاشرتی رویوں کے بہت سے احکام قرآن مجید کی آیات کی صورت میں سماعت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، 92 نمبر ہے نازل ہونے میں۔ سورۃ النساء کا آغاز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس امر کی وضاحت سے کیا کہ سارے انسان آپس میں برابر ہیں، مساوات، ایکویلٹی۔ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ پروردگار نے مختلف جہان بنائے، یہاں جو ہم رہتے ہیں یہ عالم ناسوت ہے۔ کیا ہے جی؟ عالم ناسوت ہے۔ آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت ہے۔ یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ اس سے اوپر پانچواں، چھٹا، ساتواں وہ عالم جبروت ہے، عالم جبروت ہے۔ اور اس سے اوپر عالم لاہوت ہے جس میں سدرۃ المنتہی، لا مکان کی مسندیں، عالم لاہوت ہے۔ اللہ نے حکم دیا تخلیق آدم کے وقت کہ مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے ملائکہ آئے۔ پروردگار کے حکم سے عالم لاہوت میں اللہ نے سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق عالم ناسوت میں ہے یا ملکوت میں ہے یا جبروت میں ہے کہ لاہوت میں ہے؟ لاہوت میں۔ اس لیے انسان کا مقام اور اس کی روح کا مقام اتنا بلند ہے جہاں فرشتہ پہنچ نہیں سکتا۔ انسان کی وہ عظمت ہے، اگر وہ دل کی عطا گرائیوں سے رب کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو انسان ادھر اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے، اسے ادھر سے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے، عالم لاہوت تک پہنچتا ہے۔ انسان یہاں ہے، جسم مٹی کا ہے، اس میں نفس رکھا ہے، روح اس کی چوتھے آسمان پہ رہتی ہے جس کا تعلق اس بدن سے جوڑا ہوا ہے، جیسے منگلا ڈیم سے آنے والی لائٹ کا تعلق اس بلب سے جڑا ہوا ہے، ایسے ہی اس روح کا تعلق بدن سے ہے۔ جس وقت بندے کی موت کا وقت آئے گا 24 گھنٹے پہلے نفس مار دیا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا اسرائیل کو اس کی روح کو وہاں سے اٹھا کے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جائے، اور بندے کی روح کو وہاں سے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو انسان ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے اے طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ انسان عالم لاہوت میں بنا، اس کی شان ہی سب سے بلند۔ یہ پاکیزہ ہو جائے ظاہر باطن میں، اللہ کے احکام پہ جھک جائے تو یہ دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کرے۔ ایسا مقام انسان کو ملا جو کسی اور مخلوق کو ملا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ساری مخلوق سنو،
میں نے اپنے نیابت اور اپنا نائب بنایا ہے تو صرف انسان کو بنایا، نہ جن، نہ فرشتہ، نہ چرند، نہ پرند، نہ جمادات، نہ نباتات، کوئی بھی نہیں، انسان۔ تو فرشتوں نے تو کہا یا اللہ یہ تو لڑائیاں کریں گے جا کے، اور میں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس عالم لاہوت کے اعلی انسان کو جب سب سے پہلے سامنے رکھا تو ایسے نام بتائے کہ فرشتے سارے سر بسجود ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے آدم کو تخلیق ہو گئی، جنت میں بھیجا، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو تنہائی محسوس ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، عصر کے بعد لیٹے ہوئے تھے، ادھر پسلی سے تھوڑا سا حصہ نکالا، رب نے جناب حوا کی تخلیق فرما دی۔ اٹھے بیدار ہوئے، جناب حوا علیہ السلام بیٹھی ہیں، بڑھنے لگے قریب، اللہ نے فرمایا ٹھہری آدم، پہلے حق مہر تو ادا کر دیجئے۔ تو حق مہر اس وقت جنت میں پیسے تو نہیں چلتے۔ عرض کیا کیا؟ روایات میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو، یہی حق مہر ہے۔ محبوب کی ذات موجود تھی تو درود پڑھا جا رہا تھا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے فرمایا پہلے انسان آدم، پھر ان سے زوجہ حضرت حوا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ہم نے جب انہوں نے دانا کھایا زمین پہ بھیج دیا، یہاں آ کے کثیر مرد و عورت کو پیدا فرما دیا۔ ایک حمل سے لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، اگلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا جاتا، ایسے انسان بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ہمیں ایک فائدہ جو اس سے حاصل ہوا یہ ہے، فرمایا اے انسان تو کس بات پہ فخر اور تکبر کرتا ہے؟ مٹی سے تو بنا ہے، تم سب کا باپ آدم ہے، تم سب کی ماں حوا ہے، تو پھر یہ ذات برادری تسی رائی ہوندے ہو، تسی گجر ہوندے ہو، تسی ملک ہوندے ہو، تے تسی جٹ ہوندے ہو۔ فرمایا یہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آدم نہ جٹ تھے، نہ رائی تھے، نہ گجر تھے، وہ انسان تھے، تم سارے انسان ہو، سارے برابر ہو، کبھی بھی کسی ایک بندے کو کسی وجہ سے گھٹیا اور کمتر نہیں سمجھنا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ سورۃ النساء میں۔ اور فرما دیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتے نہ توڑو، قطع رحمی نہ کرو۔ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، نہیں جی ساڑھے جین مرن مک گیا ہے، جین مرن نہیں مکا۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطعون، رشتے توڑنے والا پکا جہنمی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ بالکل، تو رشتے جوڑیے، آپس میں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کسی کے رویے میچ نہیں ہوتے تو بیک فٹ پر رہیں، رشتے نہ توڑیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی دوسری آیت میں اللہ نے یتیموں کے احکام بیان کیے، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ اب بچے چھوٹے ہوں تو ایسی صورت کے اندر ضروری ہے کہ جو چچا تایا ان کا نگہبان ہے تو وہ جب تک چھوٹے ہیں وہ ان کے مال کی حفاظت کرے، ان پر حساب سے خرچ بھی کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا خرچ شروع ہو جائے، اور میں ایسے نہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا جائے، بھئی تم چھوٹے تھے، تمہارے باپ یہ 10 لاکھ روپیہ چھوڑ کے فوت ہوئے تھے، تم بڑے ہوئے ہو، تمہارے 2 لاکھ خرچ ہو گئے ہیں، یہ 8 لاکھ تمہارے ہیں، یہ تمہارے واپس، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو، اب یہ آیتیں جب اتری، جب غزوہ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے تو بیوہ موجود تھیں، معاملات معاشرے میں تھے۔ اب ہمارا معاشرہ ایک ہندو معاشرہ ہے، ہم ہندوازم میں زیادہ ہیں، یعنی ہندوازم میں یہ کانسیپٹ ہے کہ بس ایک شادی کی جائے، اس کے بعد عورت بیوہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کو منحوس ہے، اس نے اپنا شوہر کھا لیا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں ستی کی رسم ہے، مثلا اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو وہ بیوی کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ چتا پہ لیٹ کے اپنے آپ کو زندہ جلا دے، اور جلاتے ہیں، وہ ان کی رسم ہے۔ تو اگر اس کو نہیں جلایا جائے گا، وہ زندہ رہے گی تو وہ زندہ لاش ہے، وہاں ودوا کہتے ہیں اسے، آخری کمرے میں بند کر دیں گے، تو منحوس ہے۔ تو یہ تصور اسلام نے توڑا، ہمارے آقا نے پہلا نکاح بیوہ سے کیا، میں کوئی منحوس پہلا نکاح بیوہ سے کیا، میں کون منحوس ہوتا ہے؟
ایک بات. اور دوسرا اسلام نے اس کا حل دیا, فرمایا یہ جو بیٹیاں چھوٹی ہیں, یتیم ہو گئی, اب بڑی بالغ ہو رہی ہیں, یا وہ جو بیوہ ہیں جن کا کوئی آسرا نہیں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, ان کو عورتوں کو نکاح ملاؤ, مثنیٰ و ثلاث و رباع, 2 2 3 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ, لیکن اس میں عدل ضروری ہے, اگر تمہیں ڈر ہے اللہ تعدل عدل نہیں کر سکو گے, فواحدہ, تو پھر ایک ہی نکاح کرو. تو یہ اسلام نے حکم ذکر کر دیا کہ ایسی عورتیں جو بیوہ ہیں ان کا آسرا بنو, تاکہ معاشرے میں بدکاری نہ پھیلے, گناہ نہ پھیلے. آج گناہ آسان کر دیا اور نکاح کو مشکل کر دیا, گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو اسلام نے اس کا حل بتا دیا, میں ان کو نکاح ملاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ اسلام کی ایک ایک بات کے اندر حکمت موجود ہے. اور اس دور میں چونکہ لونڈیاں بھی تھیں تو فرمایا کہ لونڈیاں ہوں تو لونڈیوں کے ساتھ اگر تعلق مالک قائم کرتا ہے تو وہ ام ولد بن جاتی ہیں لونڈیاں, یا ان کو آزاد کر کے ان کو نکاح میں لے آیا جاتا ہے, نکاح میں لایا جا سکتا ہے. جیسے یزدگر بادشاہ ایران, اس کی بیٹی شہربانو جب فاروق اعظم کی عدالت میں آئی تو اب آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس بارے میں کیا کرنا ہے. کسی نے کہا یہ شہزادی ہے, نکاح بیٹے سے کر دیں. فرمایا شہزادی ہے, نکاح بھی شہزادے سے کریں گے. آپ نے شہزادی شہربانو کا نکاح حضرت امام حسین سے کیا. قیامت تک کے سادات فاروق اعظم کے اس فیصلے پر ہمیشہ سلام عقیدت پیش کریں گے جو سچا سید ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی شہربانو ہیں جن سے حضرت امام زین العابدین پیدا ہوئے, اور یہ سادات قیامت تک چلیں گے. اور شہزادی شہربانو کا فیصلہ جس عدالت میں ہوا, اس فاروق اعظم کی عدالت کے اس فیصلے کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے. میں اس سید کی بات کرتا ہوں جو سچا سید ہے, جمعراتی سید کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جو کسی برگر والے کے پاس بیٹھ کے برگر بوتل پہ سید بنتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں جو ایتھینٹک سید ہیں, وہ فاروق اعظم کو سلام عقیدت پیش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم ہیں جن کی عدالت میں فیصلہ ہوا نسل مصطفیٰ کے لیے. آپ نے فرمایا آپ شہزادی شہربانو سے نسل چلے گی, اور حضرت جناب امام علی مقام سے نکاح ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق مہر کا مسئلہ ذکر کیا. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, عورت کو خوشی خوشی حق مہر دو, خوشی خوشی حق مہر. حق مہر جو ہوتا ہے یہ بندے کے کمائی کے مطابق ہوتا ہے, جتنا کمائے. ٹھیک ہے نا. اب لوگوں نے سمجھا ہوا جی شرعی حق مہر دے دو, جی شرعی حق مہر جو طے ہو جائے گا وہ شرعی ہوتا ہے. شرعی یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی ہوتا ہے. مثلا فقہا نے اس کی لمٹ مقرر کیا جی 10 درہم. کتنی جی؟ 10 درہم جو ہے نا چاندی کے ہوتے. چاندی کا اس وقت جو بنے گا وزن 2 تولے 4 ماشے 6 رتی. کتنا جی؟ 2 تولے 4 ماشے 6 رتی. کل جو تقریباً چاندی کا ریٹ تھا وہ جو 2500 اور کچھ اوپر تھا, ہے نا, اوپر کوئی تھوڑا 600 روپیہ کچھ اوپر تھا کل تولہ. تو 2 تولہ تو تقریباً جا کے کوئی 5800 کا بنا. ٹھیک ہے, 4 تولے اور 6 رتی ڈالے نا تو 6000 سے اوپر بنتا ہے آج کل حق مہر. تو لوگ 5000 دے ہی جا رہے ہیں. یہ آپ ہی شریعت بنائی ہوئی ہے انہوں نے. 32 تو وہ جب چاندی تھی 32 روپے کی نا. 2 تولے یعنی وزن دیکھیں آپ نے, وزن کتنا رکھنا ہے جی؟ 2 تولے 4 ماشے 6 رتی. یاد رہے گا جی. کم سے کم حق مہر کتنی چاندی کا وزن ہوگا؟ 2 تولے 4 ماشے 6 رتی. اب آپ جا کے جیولر کو کہیں جی آج دا ریٹ کٹ کے دے جی 2 تولے 4 ماشے, وہ تو 6000 کے قریب پہنچا ہوا ہے. تو لوگ کی 5000 حق مہر دے. اب بھی شریعت بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اور یہ 5000 کریمی صاحب دینا ہے. 5000 کیوں دینا جی؟ شریعت کا حکم کم سے کم 10 درہم ہے. تو 10 درہم کی ویلیو آج کل یہ ہے ہی نہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, حق مہر اتنے کھلوتا ہے. عجیب ہی معاملہ ہے. لوگوں نے اپنے آپ نہیں بس ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے اللہ معاف کرے ہمیں, بس کیا کیا جا سکتا ہے. شادی بیاہوں پہ لاکھوں روپیہ, بینڈ باجے والا بھی 5000 لے کے جا رہا ہے, بینڈ باجے والا بھی 30,000 لے کے جا رہا ہے. حق مہر 5,000 ہی بیاہ ہوا ہے. تو خدا کا خوف کریں, جو شریعت کے احکام ہے ان کو شریعہ کام کریں. باقی میں ایک جگہ کیا کہتا ہے جی جو سنت ہے اس کے مطابق لکھ دیں. میں کہا جی لکھو 40 لاکھ روپے ہے, کی ہو گیا
میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو پہلا نکاح میں ہوا ہے تو 31 تولے سونا حق مہر دیا. 31 تولے سونا دو ان میں کہا پھر سنت کے مطابق دو. بس بات یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے زاویے رکھے ہوئے ہیں نا, ایک شریعت کا زاویہ ہے. تو ایک تو اب اس میں احکام ذکر ہو, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے بیوہ سے بھی نکاح کرنا ہے تو حق مہر دینا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, یہ سورہ نساء کے احکام. آگے چلیں سورۃ النساء میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یتیم ہے نا ان کو آزماتے رہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ, جب وہ بالغ ہو جائے نکاح کی عمر تک پھر ان کا نکاح کر دیا جائے. تو یتیم جب بھی ملے نا اور پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا کرو. بس یہ بھی بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عید پڑھانے آ رہے تھے, آپ عید پڑھانے سے واپس چلے گئے کیونکہ یتیم بچے رو رہے تھے. فرمایا پہلے ان کو لباس پہنایا جائے. یتیم سے اگر کوئی ہو تو پیار کریں, یتیم چھوٹا بچہ ہو بیٹی ہو تو اس کے ساتھ محبت جتنی. حضرت جعفر شہید ہو گئے, حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب, تو سرکار گھر تشریف لائے, بچوں کو بلایا, ہمیں بچوں کو سینے سے لگایا, رونے لگے ہمارے گھر, سینے سے لگا. اسما بنت عمیہ بھاگی آئیں اور بچوں کی ماں تھی, تو انہوں نے کہا پیارے آقا یہ کیا ہوا, آپ رو رہے ہیں, کوئی خبر آئی ہے؟ فرمایا ہاں آج یہ بچے یتیم ہو گئے اور آپ بیوہ ہو. وہ رو پڑی. سرکار فرماتی نہیں اسما رونا نہیں, میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں, میں آخرت میں بھی تیرا والی ہوں. ایسے سینے سے لگایا, روتے بچوں کو سرکار پیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, پھر جب ان کی عدت ختم ہوئی تو حضرت علی کی بھابھی کا دوسرا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جب فوت ہوئے تو ان کا اگلا نکاح حضرت مولا علی سے ہو گیا. اس وقت سیدہ پاک کا وصال ہو گیا تھا. پتہ چلا جو حضرت علی کے گھر کی عزت ہے, بہو ان کی جو بھابھی تھی جناب ابو طالب کی جو بہو تھی, وہ ابوبکر صدیق کے گھر کی عزت بنتی ہیں. جب ابوبکر صدیق کا وصال ہوتا ہے وہ پھر حضرت علی کی بیوی بن جاتی ہیں. تو جو ابوبکر صدیق کی بیوی ہے وہ حضرت علی کی بیوی بن سکتی ہے وصال کے بعد. اس کا مطلب ہے کوئی دشمنوں کی بیویوں سے تو نہیں شادیاں کرتا. یہ تو آپس میں پیار تھا. آج لوگوں نے کیا دین کو بنایا ہوا ہے, نئے نئے فارمولے ایجاد ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان نئے ملاؤں سے اور ایسے لوگوں سے جو لباس خضر میں بیٹھ کر دین کے پرچار کی آڑ میں مسلمانوں میں افتراق پھیلا رہے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بھی نجات عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل ذکر کیے. کس کے جی؟ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے جی. دنیا میں وراثت, میرے پاس ایک آیا بزرگ کہتے جی کریمی صاحب میں دنیا جی وراثت منڈن لگا ہے. میں کہا تھی مر گئے ہو؟ کہتے نہیں. تو میں کہا وراثت پھر کتوں ہوئی؟ اور دنیا میں جو آپ بانٹیں گے وہ تحفہ ہے, ہبہ ہے. بات سمجھ آئیے, وہ گفٹ ہے, اس میں آپ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو ماڑے گھر میں گئی ہے, اس بیٹی کو آپ زیادہ دے دیں. آپ کا ایک بیٹا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کی جاب اچھی نہیں ہے, باقی بچے سٹینڈ کر چکے ہیں, تو آپ اس چھوٹے بیٹے کو زیادہ بھی دے سکتے ہو, کیونکہ آپ وراثت تھوڑی ہے, یہ آپ کا کیا ہے, تحفہ ہے. ہاں برحال اگر برابر دے دیں گے تو بھی ٹھیک ہے حساب سے, لیکن اس میں کمی بیشی اس بنیاد پر رکھیں تو باپ بہتر سمجھتا ہے. دنیا میں اس کو سمجھتا بھی میں باقی 3 منڈے سٹینڈ کیتے نے, میں چوتھا بھی تے کرنا ہے, تو وہ دے سکتا ہے. اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. بات کھلوئیں دیں جی ابا ہی نے سانا زیادتی کی تھی, زیادتی کی تھی, انہیں اگر روپیہ بھی دیتا تو شکر ادا کرو. احسان ہے تاڑے تے, تانوں پال کے وڈا نہیں کیتا. لوگوں نے اپنے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اصل میں علماء کے بعد بیٹھتے نہیں, جتی چو کے سارے بھج جاندے نے. بعد چ آئے جی وراثت کا مسئلہ دسو, اٹھ سویرے تو بھج گئے ہو تسی. ہمارے حالات ہی ہیں کہ ہم نہ سیکھنا چاہتے ہیں. اقبال کہتے تھے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. اور میں ایک تو دکھ یہ ہے کہ سارا کچھ لٹ گیا, نہ دین کا پتہ نہ کچھ پتہ, نہ پاک پھرتے رہتے ہیں 4 4 5 5 دن. اور دوسرا یہ ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ان کو یہی نہیں پتا کہ ہماری لٹیا ہی ڈوب گئی ساری, پھر بھی وہ کہتے ہیں سانو لوڑ ہی کوئی نہیں, اور ایسی سارا کچھ سکھیا سکھایا ہے. تو یہ حالات جب پیدا ہو جائے نا تو پھر امت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. تو سمجھ آ گئی جی. تو باپ اپنی زندگی میں جو بانٹے گا وہ وراثت نہیں ہے. وراثت کب ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد. اب سمجھیے وراثت میں یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے پیسے سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں. کتنے جی؟ 4. اب یہ سارے احکام ہیں, اگر آپ پڑھنا چاہیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان, آیت نمبر 7 سے شروع ہوئے اور آگے چل رہے ہیں. پھر اس میں یتیم کے مسئلے بھی آگے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے, بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے. یہ 11 سے لے کے سارے مسائل کس کے جی؟ وراثت کے.
میں خلاصتاً بتا دیتا ہوں اس میں کیا طریقہ ہے جی. جب کوئی فوت ہوگا تو اس کے مال سے کتنے حقوق متعلق ہوئے جی؟ 4. سب سے پہلے جی اس کے پیسے میں سے قبر اور کفن دفن کا اہتمام ہے. ٹھیک ہے, اگر بیٹے بیٹیاں مل کے کر لیتے تو بھی ٹھیک ہے, عموماً ایسے ہی ہوتا ہے, پتر کہتے جی ایسے کریں گے جی اپنے ابے دا. تو لیکن اگر باپ رکھ کے گیا کہ جی یہ میرے تجہیز تکفین دے وچ یا جو بھی تو یہ 4 لاکھ 5 لاکھ دے وچ اسی کرنا تو ٹھیک ہے, قبر کفن دفن کا سارا اہتمام اس میں سے ہوگا پہلا. ٹھیک ہے, مثلا وہ بندہ ہے اس کی پراپرٹی ہے وہ لگا کے بالفرض اگر اس کا 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے 1 کروڑ 80 لاکھ روپیہ, تو اب اس کی تجہیز و تکفین ہوگی, اس میں بالفرض 2 لاکھ خرچ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب 1 کروڑ 80 لاکھ میں 2 لاکھ نکالیں تو کتنا رہ گیا؟ 1 کروڑ 78 لاکھ. اب 1 کروڑ 78 لاکھ ہے, اب اس نے زندگی میں قرضہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ قرضہ 8 لاکھ روپے ہے, وہ دوسرے مقام پہ ہوگا. جب کفن دفن ہو جائے گا اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا. 8 لاکھ روپے ہم اس کے قرضے میں دے دیں گے. اب کتنے رہ گئے؟ 70. اس کے بعد اس کے چیک کریں گے, اس نے وصیت کی تھی میرے مرنے کے بعد جامع مسجد حنفیہ رضویہ 5 لاکھ روپے جمع کرانا ہے جی, یہ اس کی وصیت تھی. وصیت ہوتی ٹوٹل مال کے 1/3 میں, یہ نہیں کہ وہ پوری مال کی وصیت کر جائے, وہ نہیں جاری ہوگی. مال ٹوٹل میں کتنی کی ہوگی؟ 1/3 کی, 1/3 کی وصیت ہوتی ہے. 5 لاکھ روپے وصیت ہے جی, مسجد جمع کرانا ہے, وہ 5 لاکھ. اللہ کرے ہم ایسی وصیتیں بھی کرنے لگ جائیں, ساڑی وصیتیں کوئی اور ہی نہیں ہون. پہلے لوگ مساجد میں خوشی سے دے دے لائی مسجد میں اللہ کے گھر میں خدمت کر کے جانا ہے, ان لوگ کی باقی سارے نو دے دیں اللہ دے گھر چ نہیں. اور جب اولاد کو بانٹنے لگو تھوڑا حصہ رب دا بھی گھر چ دے دیا کرو کہ میں باقی پتراں نو تے ونڈ دیتا, دھیاں نو ونڈ دیتا, تے چلو 10 لاکھ 5 لاکھ اللہ دے گھر نو بھی تے دینا ہے کہ ساری زندگی بس نماز ہی مفت پڑھی جانی ہے. یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے نا. تو 5 لاکھ اس نے بالفرض کہا جی مسجد میں دے دیں گے, تو اب کتنا بچ گیا؟ 65 رہ گیا نا. اب جو 65 رہ گیا ہے یہ 1 کروڑ 65 لاکھ روپیہ یہ سارا وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. بیوی کو ملے گا 8واں اولاد کی صورت میں. ٹھیک ہے, بیٹی کو ملے گا آدھا تو بیٹے کو ملے گا 1. بیٹی کو مثلاً اگر ایک بیٹے کو ملا ہے 5 لاکھ تو بیٹی کو کتنا مل جائے گا؟ 2.5 لاکھ. ٹھیک ہے, اس طرح اس کی تقسیم ہوگی. اور اگر اولاد نرینہ نہیں ہے بیٹیاں ہی ہیں تو بیٹیوں کو 2 ثلث دینے کے بعد یہ پیسہ جائے گا مرنے والے کے بہن بھائی کی طرف, اس بچیاں دے چاچے تایا والا. یہ سمجھ آ گئی جی؟ اولاد نرینہ نہ ہو یا پھر ممکن ہے اولاد ہی نہ ہو تو پھر بھی ادھر جائے گا, پھر ماں کو چوتھا مل جائے, بیوی کو چوتھا مل جائے گا, بیوی کو چوتھا دے کے پھر آگے منتقل ہوگا مرنے والے کے بہن بھائی کی طرف, یعنی اس بیٹیاں اگر بیٹا نہیں ہے اس کے چچے تاؤں کی طرف منتقل ہوتا ہے. اس طرح یہ وراثت کے مسائل پر یہ ڈیٹیل ہیں, آپ کو اتنا سمجھ آ گئی کہ وراثت کی, اور یہ شرعی تقسیم ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپشنل ہے. عموماً ہوتا ہے بیٹیوں کو بہنوں کو دیا ہی نہیں جاتا, کہنے تانوں بس جہیز دیتا سی ابا نہیں نے ہوں تانوں کی دئیے, ایسے نہیں. جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے, وگرنہ معافی مفی کوئی نہیں. میں بتا دوں حقوق العباد میں معافی نہیں ہے, 1 روپیہ بھی رہندا تے پکڑ ہو جانی ہے. ہاں ایک ہے کہ بہنیں کہہ دیں جی میں نے معاف کر دیا, تو معاف کر دیا تو ان سے آپ بیانی الفی لکھوا لیں, حق دستبرداری لکھوا لیں. عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے وقتی اور جذباتی طور پر کہتے ہیں جی معاف کر دیا, جدو پیسے دی جدو زمین دی ویلیو ود گئی تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہوں اسی حصہ لینا ہے. تو بھی وقت کے ساتھ ہے نا, وہ بندہ پلاننگ کر چکا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بہنیں یا کوئی کہیں ان کو پہلے ہی کہہ دیجیے بھی دیکھو یار پیسے نے چک لو, وہ کہیں نہیں جی نہیں ایسی نہیں تاڑے کو لینا, جو کچھ ہے ٹھیک ہے بھائی نے تھا دے, وہ ٹھیک ہو گیا. انہیں کہا جی آپ حق دستبرداری کا ایک ہم اسٹامپ پیپر پہ سائن کر دیں تاکہ سارے وارثوں کو پتہ چل جائے. دنیا کا نظام بالکل شفاف رکھا کرے ہر چیز, یہ اس میں اولا چھولا گل ہی نہ رکھو. ہمارا مسئلہ ہی ہوتا ہے گل نو نہیں چلو ہوں ٹھپ دو جی تھوڑے دن بعد جو ہونا جی کر دو. ایک بندہ کہتا نہیں جی نہیں ہوئی تے جی کفن تے اتنے مٹی بھی نہیں لتی ہونی تو اسی وراثت ونڈن لا پے, اور خدا کا خوف کرو یہ شریعت کے حکام ہے. یہاں مٹی لگنے کا انتظار نہ کریں, فوراً شرعی مسائل پہلے دیکھیں. ہم شریعت سے دور ہوئے تو یہ مسئلے ہوئے, فوتگی ہو گئی ہے پتہ جی بڑے چلے گئے نے, ساری بات وہیں بیٹھ کے دعا کی کلوں سے فارغ ہوئے, لاؤ جی آئیو سارے بھین بھرا, اے مسئلہ جی اے جی ابا ہی چھڑ کے گئے نے, اے سب کچھ ہے دسو جی کی کرنا ہے, اے ونڈ پیندی جے, اینے پیسے نے اے حساب ہے, اے تاڑے پیسے نے لو چکو. ہو گئے جی نہیں جی نہیں,
اب ٹھیک ہے، جو جو چھوڑتا جائے آپ اس سے حق کے دستبرداری کے سین کرائیں، زندگی کا نظام پورا بالکل صاف شفاف رکھیں، رب بھی راضی، رب دا رسول بھی راضی۔ اسی اولے رکھنے ہیں، کل ویکھاں گے جی، پرسوں ویکھاں گے جی، 10 سال بعد، 5 سال بعد میں وہ انتشار بڑھتے ہیں، خاندان وہ بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو خدا رہے ان کو بھی بہتر کریں۔ یہ مسئلے سارے آگے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ پاکیزگی کے کچھ مسائل یہ بھی بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرد ہو یا عورت وہ سب کے سب پاک اور صاف رہیں، کسی بھی طور پر بدکاری کی طرف، برائی کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، آیت نمبر 15، من نسائکم، عورتوں میں سے جو برائی کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 گواہ اس پہ قائم کرو۔ اب اس میں شرط لگا دی، اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے بدکاری کی طرف جائے اسے 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ اگر اس نے بدکاری کی ہے اس کا جسم زمین میں ڈال کے اس کو پتھروں سے مارو، یا اللہ اس کو پھانسی دے دو، سیدھا ہی گولی مار دو، تون لا دو۔ میں ایسے نہیں کرنا، اس کو ایسی اذیت ناک موت دو، اس کا جسم آدھا ڈالو زمین میں، پھر پتھر مارو، اس کا ایک ایک وجود میں درد ہو اور خون کے پوارے پھوٹ رہے ہوں تو بڑا رہا پتھر مارو، اس کا سر پھٹے، اس کو پتا چلے بدکاری کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے بنے پھرتے ہیں جی، ہمارے ایسی جی ملک دے بڑے ہمدرد ہیں، ان کو منارے پاکستان میں کھڑے کر کے مارو، سارے سنسار کرو، بدکاریوں میں جو راتیں گزارتے ہیں ساری قوم سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن اب تو یہاں پل پاس ایسے ہو رہے ہیں جن میں بدکاریوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ جو ٹرانسجینڈر آ گیا جی، یہ فلانا جینڈر آؤ، بھی خدا کا خوف کرو۔ کبھی قانون تو لائسنس تو لوط علیہ السلام کی بھی قوم میں نہیں تھے، قوم لوط میں بھی نہیں تھے یہ تو، اور یہاں یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو بدکاری کی اس مقام پہ سختی سے مذمت کی اور فرمایا ایسا بندہ جو اس کام میں مبتلا ہوگا تو پھر وہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء میں آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بنو۔ مطلب یہ کہ عورت صنف نازک ہے، یہ نہ ہو کہ اس پر کنٹرول کر لو اور کو جی کوئی بیوہ ہے جی ہم نے شادی کرنی ہے جی، یا شادی کے بہانے سے اس کے پیسے پہ قبضہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس کے بعد آگے جی محرمات، اللہ تعالیٰ نے جو محرمات بنا دیے، جو محرم ہیں وہ اللہ نے بنائے، آپ اپنی مرضی سے کسی کو محرم نہیں بنا۔ یہ جو آج کل کام شروع ہو گیا ہے کہ جی چلو جی میں عمرے تے جا رہی ہیں تو میرا محرم بن جا ہے، میں کہ تو کہ تو محرم بن گئے جی، اسی کلمہ پڑھ کے بہن بھرا ہو گئے ہیں۔ میں کہا واہ اے نواں کام چل بھائی، کلمہ پڑھ کے بہن بھرا ہوئے دے، یہ کوئی کلمہ پڑھ کے بہن بھرا نہیں ہوندے۔ شریعت نے جو بنا دیے وہ بنا دیے۔ محرم یعنی عورت اور مرد کی لمیٹیشن ہے، عورت جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ مرد گفتگو نہیں کر سکتا کسی وجہ کے بغیر، ضرورت ہے تو عورت اپنے لہجے میں سختی رکھ کے بات کرے، اور مرد بھی اگر دیکھے کہ عورت اس کی طرف مائلہ تو سختی پیدا کرے اپنے لہجے میں، ضرورت کے بات کرنا پڑے۔ اب وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 23 فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، ماں آگے جی محرم ہے، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں یہ محرم ہے، و اماتکم تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی تمہاری بتیجیاں، و بنات الاخت تمہاری بانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضانکم وہ عورتیں جو تمہیں دودھ پلائیں، وہ رضائی ماں ہے، جیسے ہمارے آقا کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا رضی اللہ عنہ، تو پھر وہ رضائی ماں بن گئی۔ و اخواتکم من الرضاع، اور وہ جو دودھ شریک بہنیں ہیں، جس نے دودھ پلایا اس کی جتنی بیٹیاں وہ آپ کی رضائی بہنیں بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بہن حقیقی تو نہیں تھی، شیمہ ضرور تھی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ حلیمہ کی بیٹی تھی اور آپ کی کیا بن گئی؟ رضائی بہن، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے و امہات نسائکم، اور عورتوں کی مائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ بھی انسان جو ہے اس کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی محرم کا تعلق بنتا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور جو گود میں بیٹیاں پرورش کے لیے آ جائیں، مثلا انسان کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کی پہلے بیٹیاں ہوں، تو وہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس کی پرورش میں آ گئی تو اس کے ساتھ بھی پردہ نہیں ہوتا، وہ بیٹیوں کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ احکام بیان کر دیے۔ اب یہاں آج کل کیا چلا ہوا ہے، یہ جی میرا کزن ہے، اور کزن جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ پردہ ہے کزن، اور یہ دیور جو ہے جیٹھ ہے اس سے بھی پردہ ہے، یہ تو سختی سے منع کیا گیا ہے۔
ہمارے معاشرے میں خرابی کی وجہ ہی بنی کہ ہم نے یہ لمیٹیشن اٹھا دی. شادی بیاہوں پہ جی ٹھیک ہے جی خاندان ہے جی صاحب, نہیں ایسے اسلام نے جب منع کر دیا ہے. اب دنیا کی کوئی طاقت, کوئی بندہ جتنا مرضی اپنے آپ کو اوکے جی ہم ایسے ہیں ہم ایسے ہیں, آپ اوپر نیچے جہاں سے مرضی ہو کے آ جائیں, شریعت کا فیصلہ شریعت کا ہی ہے اور اس میں حکم شریعت کا چلے گا. لہذا اس میں شریعت نے لمیٹیشن مقرر کر دی, فرمایا یہ محرم رشتے ہیں اور یہ غیر محرم ہے, ان کے ساتھ آپس میں اگر کوئی ایسا تعلق رکھتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کے مسائل بیان کر دیے, فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ تم پر رجوع کرے. لوگو تم بھی تو اپنے کام ٹھیک کرو. اس کے بعد آیت نمبر 29 میں فرمایا ایمان والو لا تقولوا اموالکم بینکم بالباطل, کسی کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے بدبخت ہیں, وہ معاشرے میں ڈھونڈتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ایسا جا پلاٹ لبو جو کسی بے وادہ ہوئے تو جا کے قبضہ کر لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں. یتیم بچے کو جان قبضہ کرتے, کہتے ہیں تو جاؤ جا کے دالچ چھڑاؤ, جھوٹی ریشی بنا کے قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسا مال نہ کھاؤ, الا ان تکون تجارہ, رشوت دے کے پیسہ دے کے آپ وکیل کروا کے دنیا میں تو لے لو گے, اور یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے, تو آخر کار بندہ خود اپنے آپ کو اس میں قتل کرتا, اپنے آپ کو وبال میں ڈالتا ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا, فرمایا جو ہے ظلم اور زیادتی کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, ان قریب ہم بڑھتی ہوئی آگ کے اندر اس کو جھونک دیں گے. کہ اس کو کسی نے کہا کہ کسی کے مال پہ قبضہ کرے. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا کے معاملات کو دنیا میں ہی فارغ کر دیا کریں. معاملات جتنے بھی ہوں, اگر آپ معاملات کو دوسری طرف لے کے جائیں گے نظام خراب ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 34 اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پہ افسر ہیں. جس گھر میں عورت کی سربراہی ہوئی وہ گھر برباد ہی ہوگا, تباہی ہوگی. آج ہمارے بیڑا غرق ہوا ہی وجہ, عورت ناقص العقل ہے. جس گھر میں عورت کی سربراہی ہوئی اس نے کہا جی میں تے ڈکٹیٹر ہاں, اس نے بات ادھر سے ادھر سے اپنی معاملات اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کا نجائز فائدہ اٹھانا. ہم نے بہت سے معاشرے میں ایسے کیس دیکھے, وہ گھر تباہی ہوتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے مرد عورتوں پر کیا ہیں جی, افسر ہیں. مطلب مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے, کیونکہ عورت معاملات کے اندر اتنی زیادہ سمجھدار نہیں ہے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن, یہ رب کا قرآن ہے, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, میں تو آپ کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں اللہ کے معاملات کی حفاظت نہیں کرتی, نافرمانی کرتی ہیں, پہلے ان کو سمجھاؤ فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع, پھر ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو. واضربوہن, فرمایا ان کو ادب سکھانے کے لیے مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر تمہارے حکم میں آ جائیں تو پھر ان پہ زیادتی نہ کرو. اس کا مطلب یہ جو آج کل لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں انہوں نے میری کڑی نو چپیڑ مار دیتی ہے, میں وسانا ہی کوئی نہیں, تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, اگر وہ نہیں سیدھی ہوتی تو ایک آدھی تھپڑ لگ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اپنا ہی دین بنایا ہوا ہے, وَاضْرِبُوهُنَّ لاؤ رب دے فتوا. یہ قانون جو اصل میں معاملہ بیڑا غرق یہیں سے ہوا ہوا ہے. آج خلا کے اور طلاق کے کیس سب سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تھوڑے سے معاملات ہیں یہ ایسے ہیں, بندہ سمجھا رہا ہے, عورت نہیں سمجھ, انہیں ایک لگا بھی دیا ہے تو وہ اس بات پر نو جی نہیں اسی تو ان نہیں خلا لے کے چڑھنا ہے. صرف ذاتی معاملات کی وجہ سے بیٹیوں کے گھر تباہ کر دیے جاتے ہیں. آج معاشرے میں طلاق یافتہ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور اگر ہم جا کے اس میں بیٹھتے ہیں اکثر صلح میں تو گھل وچوں کوئی نہیں نکلتی, بات کچھ بھی نہیں ہے, کچھ غلط فہمیاں اور کچھ باتیں. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سمجھاؤ, ان کو جدا کر دو کچھ دن کے لیے اپنے گھروں سے, ان کو کہو جی جاؤ جی اپنے ابو, آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس کے بعد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, او اللہ کی عبادت کیا کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین سے اس نے سلوک سے پیش آؤ, عزیز رشتہ داروں سے, یتیموں سے, مسکینوں سے, اور سارے ہمسایوں, یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کسی پہ ذرہ بر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک ذرہ بر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے جو نیکی کرے گا ہم اس کو دگنا ثواب دیتے ہیں, دگنا چگنا اللہ تعالیٰ دے. ایک نیکی پہ 10 نیکیاں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ پاکی کے مسائل ذکر کیے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیے، اور اس کے بعد خالق کائنات نے اہل کتاب کے مسائل ذکر کیے. یعنی سورۃ النساء اس میں پروردگار فرماتا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، باقی سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا. اور فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو ان کے سپرد کر دو. تو امانتیں سپرد کر دی جائیں زندگی میں جس کے پاس ہیں. اور اسی نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، آیت نمبر 59 میں فرمایا اولو الامر کی بھی اطاعت کرو. آج ہم نے سورۃ النساء کی روشنی میں یہ زندگی کے مسائل سیکھے ہیں جس کا سیکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. آپ پھر بھی جا کے اس کو پڑھیے گا. اس میں آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کیسے کیا جائے. فرمایا تھوڑے تھوڑے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں جی جہاد کا نام ہی نہ لو. یورپ نے کیا کیا؟ پہلے 9/11 کا ڈرامہ رچایا، پھر پوری دنیا میں کہا جی اسلامک ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررزم. ہمیں جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور افغانستان میں گھس کے 35,000 بچہ امریکہ نے مار دیا. فلسطین میں 20,000 بندے مار دیے اور دہشت گرد کہتے ہیں جی مسلمان ہیں. کیسا ہے؟ اور مسلمانوں میں جہاد ختم ہی کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد اسلام کا کوہان ہے. کیا ہے جی؟ اونٹ دیکھا جی؟ اونٹ کا خوبصورتی کس سے ہوتی ہے؟ کوہان سے. اور اگر اس کا کوہان نہ ہو تو وہ لگے گا کھوتا ہی پھرندے ہے. کوہان تو بغیر ہوتے لگ کیا لگے گا. تو بس ایسے ہی ہے. آج ہمارے کوہان ختم ہو گئے، وہ کہتے ہیں بس یہیں پھرندے نے مسلمان، ماری جاؤ فریسائی. جہاد کرو یہ کہا ہے. اس لیے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت نمبر 74. اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت لے لی. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. مٹی کے بدن سے ہم بھاگے پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ختم ہونے کی دیر ہے. آگے زندگی دیکھیں اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھی ہے. اس میں انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی مانی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اور فرمایا افلا یتدبرون القرآن، آیت نمبر 82. فرمایا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پہ غور کیا کریں، آیات پہ غور کیا. ایک ایک لفظ پہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایک بات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں بیان کی ہوئی ہیں. تو اسی لیے پروردگار فرماتا ہے کہ جو اگلی بات من یشفع شفاعتا حسنہ، جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہو نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا. یہ جو ووٹ ڈالتے ہیں نا ہم، یہ اصل میں سفارش ہے. کیا ہے جی؟ ہم سفارش کرتے ہیں کہ ہم سفارش کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، لہذا اس کو ہمارے علاقے کا ایم پی ایم این اے کونسلر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب توجہ دیکھیں آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنہ، اس کو یوں کر لیں جو اچھی سفارش کرے گا، جڑا چنگے بندے نو ووٹ پائے گا، یکن لہو نصیب منہا، اور جڑے چنگے کام کرے گا تانوں بھی ثواب ملے گا. آگے گل سمجھ آگے. فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئہ، جو بری سفارش کرے گا، جڑا پیڑے بندے نو ووٹ پائے گا، یکن لہو کفل منہا، جڑے پیڑے کام وہ کرے گا تانوں بھی اودا اس طرح حصہ ملے گا. لاؤ ہوں آئیو قرآن چ جاؤ گے کتنے پڑھ گئے؟ رب دا قرآن ہے. آیت نمبر 85 ہے، خود پڑھیں. فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئہ، جیڑا پیڑے بندے نے ووٹ پائے گا، جیڑا سفارش کرے گا نا کہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے شرابی ہے، زانی ہے، صرف کیا جی ذات برادری نہیں، میری محلے داری جی، میرے گھر دا میرے گلی دا گٹر دا ٹکن تو آیا ہے، ٹکن لایا تے ویگ کام تے کی نے کرتوت کی نے. فرمایا یکن لہو کفل منہا، او جن بھی حصہ لبے گا. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اور آگے سلام کا طریقہ آیت نمبر 86 میں فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے اچھا لفظ سے سلام کا جواب دو، اور ردوہا، یا اتنا ہی کہہ دو. کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاظ بڑھا کے جواب دیں. یہ آیت نمبر 86 میں ہے. ایک ایک بات خدا نے قرآن میں اللہ کا کلام پڑھا کریں، ایک ایک چیز اللہ نے بیان کی ہوئی ہے. اور پروردگار فرماتا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو ایک گردن آزاد کرنی پڑے گی اور دیت دینا پڑے گی. اور دیت جو ہوتی ہے وہ 100 اونٹ ہے. اور اس کے لیے حکم تو قصاص ہے،
وہ رسا راضی ہو جائیں تو 100 اونٹ کی قیمت کے اوپر ادا کر دیا جائے گا۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اسی میں رہے گا۔ اس کے بعد پروردگار نے زندگی اور موت کے کچھ احکام بیان کر دیے، اور آیت نمبر 101 ذہن میں رکھیں، جب بھی ہم نے کل مسئلہ بھی ذکر کیا پرسوں، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم نے نمازوں کو قصر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ قصر۔ تو سفر کی حالت میں نے بتائی تھی 92.50، 92.5 کلومیٹر۔ آیت کون سی ہے جی؟ نمبر 101۔ سورت کون سی؟ سورت النساء۔ یاد رہے گا جی؟ جڑا بندہ کہے جی نہیں جی نہیں پاویں دل کرے تو پوری پڑھ لو، انہوں کو جی سورت النساء آیت نمبر 101، اللہ فرماتا ہے ان تقصروا من الصلاۃ، نماز قصر کرو، آپشنل نہیں ہے، کمپلسری ہے، اس کے اندر اجازت نہیں ہے، لازمی ہے۔ تو ہم نے نماز کو کیا کرنا ہے جی؟ قصر، اور باقی اس کے مسئلے بتائے۔ اس کے بعد آگے جی نماز خوف کے مسائل۔ نماز خوف جو ہوتی ہے جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے بم بھی اتو سٹ دے ہونا، نماز اب وقت ہو جائے پھر بھی کرو اللہ اکبر تے کھڑے ہوئیو۔ جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے سو رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ نماز پڑھا کریں، نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت نے اس کا بار بار حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، آیت نمبر 116، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے کام کرے، آیت نمبر 124، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، اللہ اچھے عمل کرنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کلالہ کا مسئلہ ہے، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر کچھ احکام ذکر کر دیے عدل و انصاف کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا اے مسلمان تم کبھی بھی دین کے بارے میں تذبذب میں نہ جانا۔ منافق ہوتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، آیت نمبر 143، فرمایا جو منافق ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کی ذات پر بھی کامل یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی۔ آخری بات اور دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، او مسلمانوں نو چھڑ کے کدی کافراں نو دوست نہ بنانا۔ واضح، کبھی کافروں کو دوست نہیں بنانا، مسلمانوں سے دوستی رکھنی ہے۔ یا اللہ پھر فرمایا نہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے اوپر کوئی صریح حجت بنا لو؟ یہی حجت کافی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے دشمنوں سے دوستی رکھی، کافروں سے اور مسلمانوں سے توڑی۔ افغانستان کو مارنے کے لیے اڈے دے دیے اور امریکہ کا ساتھ نبھایا۔ اب اسرائیل کہہ رہا ہے میں اگلی باری ایران دی ہے، اس کے بعد پاکستان بھی نہیں چھڑنا۔ کافروں سے دوستی کرو، الکفر ملت واحدہ، کفر سارا ایک ہی ٹبر ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ یونٹی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جو اوپر کچھ تو اندر کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گفتگو کرنے لگے، اڈی وڈی داڑھی رکھی، ذوالخو یسرا تمیمی، پکا نمازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، سیڈ تے ہو کے تے نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ کہندا اسی نہیں پڑھ دے، اسی اپنی پڑھنے ہاں۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کی سی ذوالخو یسرا تمیمی، صحیح بخاری میں موجود، اس کا پورا اولیاء، داڑھی ویا رکھی، ٹوپی ٹوپی پا کے بیٹھا ہے، کہتا اللہ دے نبی دی گلاں دی بھی کیڑی لوڑ ہے، وہ سیڈ پہ ہو کے نمازیں پڑھی جا رہا ہے، ایسی اپنی پڑھنے ہاں، پڑھی جاؤ جہنم چ جاؤ۔ کچھ لوگ نمازیں پڑھ کے بھی جہنم میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ مسجد نبوی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کے بندہ کہے نہیں جی ایسی اپنی پڑھنے ہیں، تو جا پڑھو جا کے اپنی، تو ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اندروں کچھ تے باہروں کچھ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا، ولن تجد لہم نصیرا، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اندر باہر سے بندے کو ایک ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 147 اور اس کے بعد سورۃ النساء کے یہ سارے احکام، اس میں وراثت کی باتیں اور یہ سب چیزیں ذکر کر دیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں پروردگار ہم نے آج جو احکام سماعت کیے ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں مسئلہ ذکر فرما دیا ہے، یعنی جس کا وہ بندہ جو اپنے بات نہ باپ چھوڑے نہ اولاد چھوڑے،
اس کی وراثت کا مسئلہ آخر میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ 176 میں ذکر ہوا. یہ ہے سورۃ النساء. کوشش کریں آج گھر بیٹھ کے اس کو خود پڑھیں. آپ کی زندگی کے آدھے سے مسئلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ذکر کر دیے، حل ہو جانے. پروردگار ہم سب کو ایمان پہ سلامتی اور دین اسلام پہ پختگی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن